میرے نوجوانوں، تم کہتے ہو داڑھی رکھنا آج کے دور میں مشکل ہے، میں آؤ تم کو دکھاؤں جواہر لال نہرو یونیورسٹی دلی کی، وہ یونیورسٹی یہاں بڑی بے حیائی ہوتی ہے، مگر اس یونیورسٹی کے اس ماحول میں بھی بہت سارے آپ کو نوجوان مسلمان ایسے ملیں گے جو داڑھی کے ساتھ، جن کے چہروں سے نور برستا ہے، جن کے چہروں سے لگتا ہے کہ ہاں یہ اللہ والے لوگ۔ کتنے ڈاکٹر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ دیکھ کر کے آپ کو لگے گا کوئی مولانا صاحب، چہرے پر مکمل داڑھی ہے، مریض کو دیکھ رہے تو دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپریشن کے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے، ایک اللہ سے کا ڈر تقوی جس کے دل میں ہوتا ہے، ایک اللہ کا ڈر جس کے دل میں ہوتا ہے، وہ ہر حالات میں، ہر سچویشن میں، ہر پرستھتی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے پیارے سے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے هو اجتباکم، اے مسلمانوں تم اللہ تعالیٰ کی چنی ہوئی قوم ہو، اجتباکم اللہ تعالیٰ نے تم کو چن لیا ہے، وسماکم المسلمین، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ اب یہاں ایک غلط فہمی دور ہے، کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ڈاکٹر ذاکر نائک کے آنے کے بعد سے پیدا ہوئی، مولانا صاحب ہمارا نام مسلمان ہے تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کیوں کہیں؟ ٹھیک ہے بھائی، کوئی آپ سے آپ کا ریلیجین پوچھے تو آپ یہی بتاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ کوئی آپ سے پوچھے کون سے دھرم کو مانتے ہو، کون سے مذہب کو مانتے ہو، آئیے مسلم، میں مسلمان ہوں، نو ڈاؤٹ۔ لیکن اگر آپ سے پوچھے کہ کون سے مسلمان، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہوں، میں سلفی ہوں، میں قرآن و حدیث پر کو ماننے والا ہوں، میں شریعت کے آتھینٹک سورسز کو ماننے والا ہوں۔ جب تک مارکیٹ میں نقلی گھی نہیں ملتا تھا، آپ دکان پر جاتے تھے، بھائی صاحب 1 کلو گھی دے دیجئے، دکاندار آپ کو گھی دے دیتے تھے۔ جب مارکیٹ میں نقلی گھی آنے لگا تو آپ کو بتانا پڑا، بھائی صاحب ہمیں 1 کلو دیسی گھی دے دیجئے، آپ کو دیسی کا لفظ بڑھانا پڑا۔ جب یہ اختلاف نہیں تھا، یہ فرقے نہیں تھے، یہ جماعتیں نہیں تھی، صحابہ نے اپنے آپ کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن جب خوارج پیدا ہو گئے، جب معتزلہ پیدا ہو گئے، جب شیعہ پیدا ہو گئے، تو صحابہ نے کہا سنو، ہمارا نام اہل السنہ والجماعہ ہے، ہمارا نام اہل الحدیث ہے، ہمارا نام الاسری ہے، ہمارا نام السلفی ہے، ہم قرآن و سنت پر چلنے والے ہیں، ہم نبی کی سنت پر چلنے والے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کا نام مسلمان رکھا ہے، لیکن آپ کے صفاتی نام آپ کی کوالٹی کے حساب سے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ مسلمان ہیں، لیکن کسی نے پوچھا بھائی برادری کیا، آپ نے کہا میں انصاری ہوں، کسی نے کہا میں شیر شاہ آبادی ہوں، کسی نے پوچھا آپ کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے کہا میں بہار کا رہنے والا ہوں، میں بولتا میں بنارس کا یوپی کا رہنے والا ہوں۔ تو یہ جو صفات ہوتی ہیں، جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، جو وشیشتائیں ہوتی ہیں، یہ ہو سکتی ہیں، صفاتی نام رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں میرے پیارے سے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام دیا، لیکن آج ہم کہاں پہنچ گئے میرے پیارے سے؟ آج حالات یہ ہیں، کتے اور بلی کے لیے، ان کی جان کے لیے عدالتوں میں کیس ہوتا ہے، سپریم کورٹ میں سنوائی، مسلمان کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ٹرین پہ کوئی سپاہی گولی مار کے مسلمان کو ختم کر دیتا ہے، اور دنیا یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتی ہے وہ مانسک روپ سے وچھپت ہے، مانسک روپ سے صحیح ہے۔ میں ٹرین میں سفر کرتا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے اسلام کو برا بھلا کہا، کان بند کر کے گونگا، بہرا اور اندھا بن کر کے آج وہ دور آ گیا ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ آپ کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ یہ حالات کیوں آئے میرے ساتھیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور جناب اس سوال کا جواب ڈھونڈ لیں گے کہ یہ حالات کیوں آئے تو آپ کو حل بھی مل جائے گا۔ بیماری کا ریزن بتا دوں گا تو سولوشن آٹومیٹک آپ سمجھ جائیں گے۔ آئیے پہلے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی لکلۃ الی قصاتها، اے میری امت کے لوگوں وہ زمانہ قریب ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے پیالے کے اوپر باری باری ٹوٹ پڑتے ہیں۔
صحابہ نے پوچھا من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی اس وقت؟ آپ نے فرمایا نہیں، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، کوانٹٹی تو ہوگی، کوالٹی نہیں ہوگی، تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کم نہیں، کروڑوں میں تمہاری تعداد ہوگی، لیکن تم سیلاب کے اوپر، پانی کے اوپر جو جھاگ ہوتا ہے، تم جھاگ کی طرح بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو نکال دے گا، تمہارا رعب و دبدبہ نکال دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون سی کمزوری ڈال دے گا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ اور پیار ہو جائے گا، تم دنیا پر جان چھڑکنے لگو گے، دنیا سے پیار کرنے لگو گے۔ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، اور موت سے تم کو نفرت ہو جائے گی، موت تمہیں ناگوار لگے گی، موت کو تم فیس کرنا نہیں چاہو گے، تم لمبی عمر، لمبی زندگی حاصل کرنا چاہو گے، تمہیں موت سے ڈر لگنے لگے گا۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہ۔ اقبال نے کہا تھا کون سا مومن، آج کے دور کا مومن جو کسی معمولی سی دھمکی سے ڈر جائے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرما رہے حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کی محبت میں اور موت کی نفرت میں تم پس جاؤ گے، اسی رنگ میں تم رنگ جاؤ گے۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، چار چیزوں کا نام اللہ کے نبی نے لیا۔ اِذَا تَبَایَعْتُمْ بِالْعِینَةِ، جب تم کاروبار میں چوری کرنے لگو گے، فراڈ کرنے لگو گے، 420 کرنے لگو گے، 2 نمبر کے کام کرنے لگو گے۔ آج کل حالات یہ ہیں کسی مسلمان سے اکاؤنٹ میں پیسہ لینا مشکل ہے، اکاؤنٹ میں پیسہ آپ لے رہے، کیا پتا کہ وہ کون سا پیسہ آ رہا ہے، اگر اس کا پیسہ غلط ہے آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا، اکاؤنٹ میں پیسہ، سارا پیسہ جو آپ کا پھنس جائے گا، بلاک ہو جائے گا۔ کئی کیس ہو چکے ہیں میری معلومات۔ آج مسلمان کے اوپر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سائبر کرائم میں، ATM چوری میں مسلمان کا نام بھی آتا ہے، سودی کاروبار میں نہ مسلمان پیچھے نہ غیر مسلم پیچھے، اپنے بھائی کی زمین اور جائیداد ہڑپنے میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم کاروبار میں فراڈ کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ یعنی گائے، بیل، بکری، مویشی، دنیا کا مال، بس یہی جمع کرنا تمہارا مقصد ہے۔ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور جب تم کھیتی باڑی پر مگن ہو جاؤ گے، میرے پاس اتنی مکئی کا کھیت ہے، میرے پاس اتنا دھان پیدا ہو رہا ہے، میرے پاس اتنا مکھانا پیدا ہو رہا ہے، میں کروڑوں کما رہا ہوں، بس تم اپنی کھیتی پر مگن ہو جاؤ گے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم جہاد چھوڑ دو گے۔ آج لفظ جہاد کو گالی بنا دیا ہے، میڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا لفظ جہاد کا کہ جہاد کا لفظ گالی بنا دیا۔ آج آپ سوشل میڈیا پر، آپ فیس بک وغیرہ پر دیکھیے، مسلمانوں کا نام نہیں لیتے ہیں یہ اسلام سے نفرت کرنے والے، ڈائریکٹ بولتے جہادی جہادی جہادی۔ ابھی بریلی کا واقعہ آپ نے سنا، ایک کیفے میں ایک غیر مسلم لڑکی اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ برتھ ڈے منا رہی ہے۔ اب ان مسلمان دوستوں کو بھی کیا کہا جائے، وہ بیچارے اسکول اور کالج میں جو پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہم تو مادر پدر آزاد ہو گئے، ماں باپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا، وہاں وہ پارٹی منا رہا ہے، ہمیں غیروں سے کیا شکوا ہے۔ آج ہمارے بچے، ہماری بچیاں تعلیم کے نام پہ کیا کر رہے ہیں کالجوں میں، آپ جا کے دیکھیں، ذرا ڈاکٹروں سے کے پاس جا کے پتہ لگائیے، مسلمان جوان لڑکیاں جا کر کے ڈاکٹروں کے پاس ایبارشن کروا رہی ہیں،
ان کے پیٹ میں پلنے والے ناجائز بچوں کو ختم کروا رہی ہیں. یہ ہماری تعلیمی اداروں کا اور ہمارے بڑے بڑے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا. اللہ معاف کرے میرے پیارے ساتھی. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں. غیر مسلم لڑکی تھی, اس لڑکی کے مسلمان لڑکوں سے دوستی. برتھ ڈے کی پارٹی کر رہے تھے. اسلام میں کوئی برتھ ڈے کی پارٹی نہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کسی قوم کی نقل کرے گا انہی میں سے رہے گا. بچے سے بہت پیار ہے, پیدا ہو جائے 7ویں دن عقیقہ کرا. 7ویں دن عقیقہ نہیں کروائیں. مولوی صاحب کیا بتائیں, میری بہن بہت دور رہتی ہے, بہنوئی بہت دور رہتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, تو عقیقہ 7ویں دن کر دے, دعوت بعد میں دے دے. دعوت دینے کے لیے پوری زندگی پڑی. عقیقہ پہ دعوت دینا لازم تھوڑی ہے, ضروری تھوڑی ہے. اصل چیز ہے کہ جانور ذبح ہونا چاہیے. عقیقہ نہیں کریں گے صاحب, برتھ ڈے خوب منائیں گے. ہوٹلوں میں چلے جاؤ, مسلمان اپنے بچے کو لے کے آتا ہے اور کیک لگی ہے اور کیک کے اوپر موم بتی لگی ہے اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہو رہا ہے. کرنے والا بھی مسلمان, بچہ بھی مسلمان, ماں باپ بھی مسلمان. ہم یہ کہتے ہیں میرے بھائی, اپنے بچوں کو تم روز کیک کھلاؤ, ہمیں کیک پر اعتراض نہیں. اپنے بچوں کو روز پیار کرو, پیار پر اعتراض نہیں. اعتراض ہے یہ برتھ ڈے منانے کا جو چلن ہے, یہ جو کلچر ہے, یہ اسلام کا کلچر نہیں. میرے نبی سے زیادہ کوئی بچوں سے پیار کرتا تھا؟ میرے نبی تو بچوں سے اتنا پیار کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت انس بن مالک کا چھوٹا بھائی جس کا نام ابو عمیر تھا, جب اللہ کے نبی حضرت انس کے گھر میں آتے تھے, ام سلیم کے گھر میں آتے تھے, وہ چھوٹا سا بچہ تھا, اللہ کے نبی اسے لاڈ کرتے تھے, پیار کرتے تھے. اس چھوٹے سے بچے کے پاس ایک چڑیا تھی, بچہ چڑیا سے کھیلا کرتا تھا. ایک دن اللہ کے نبی حضرت انس کے گھر آئے, دیکھا بچہ بڑا اداس بنا ہوا ہے. آپ نے پوچھا, اے ام سلیم تمہارا بچہ آج اداس کیوں ہے, اس کے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے, اس کے چہرے پر وہ رونق کیوں نہیں ہے؟ کہا, اللہ کے نبی جو چڑیا اس نے پالی تھی وہ چڑیا مر گئی, اس کا انتقال ہو گیا. چڑیا کے مرنے پر یہ بچہ غمگین ہے. ہم اور آپ ہوتے, بچے کا معاملہ تھا, چڑیا کا معاملہ تھا, نظر انداز کر دیتے. وہ لوگوں, ہمیں نبی بھی کتنا پیارا ملا ہے. وہ بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی ان کے حساب سے ان کو کھلایا کرتے تھے. آپ نے اس بچے سے فرمایا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے بچے, اے ابو عمیر تیری چڑیا کہاں چلی گئی بیٹا, اے بچے تیری چڑیا کہاں چلی گئی. یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی نے اس معصوم بچے کے کلیجے کو سکون پہنچانے کی کوشش کی. اگر یہ برتھ ڈے منانا کوئی اچھی چیز ہوتی ہے, میرے نبی نے اپنی بیٹیوں کا بھی برتھ ڈے منایا ہوتا. نبی کی 9 بیویاں ہیں, اور آپ جتنا اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے پیار کرتے. آپ نے تو کبھی اینیورسری نہیں منائی, آپ نے تو کبھی اپنی بیویوں کو جو ہے شادی کی سالگرہ پر ان کو کوئی گفٹ نہیں دیا. بھئی روز گفٹ دو, روز گفٹ دو, ہر مہینے گفٹ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینیورسری منانا, اور یہ کام وہ کرے جو بیچارہ سینے پر ہاتھ مارتا ہے. پوچھو کیوں بات ہو, بھائی نبی کی سنت ہے. امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ پیچھے سے کہتا آمین. تو نے کیوں زور سے آمین کہا؟ کہتا ہے نبی زور سے آمین کہتے تھے. رمضان کا مہینہ آیا, دنیا 20 رکعت تراویح پڑھے, لیکن ہمارا اہل حدیث 8 پڑھتا ہے. کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ نبی نے 8 پڑھی تھی. نبی کی اتنی سنتیں تجھے یاد ہے, نماز کی ایک ایک ادا تو نبی سے سیکھ رہا ہے. تجھے اینیورسری مناتے ہوئے شرم نہیں آئی, تجھے برتھ ڈے مناتے ہوئے شرم نہیں آئی, تجھے فادرز ڈے مناتے ہوئے شرم نہیں آئی, تجھے مدرس ڈے مناتے ہوئے شرم نہیں آئی. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے میرے پیارے ساتھ, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے, یہ محمد رسول اللہ کا کلچر نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جہاد کو چھوڑو. یہ جہاد کیا ہے؟ یہ کوئی گالی نہیں ہے میرے پیارے ساتھ. بدی کے خلاف, برائی کے خلاف, سرکشی کے خلاف, شیطانیت کے خلاف ہر طریقے کے اسٹرگل اور سنگھرش کا نام جہاد ہے. برائی کے خلاف ہر طریقے کی لڑائی کا نام جہاد ہے. وہ زبان سے بھی ہو سکتی ہے, وہ تلوار سے بھی ہو سکتی ہے, وہ اسٹیج کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, وہ جنگ کے میدان میں بھی ہو سکتی ہے, وہ کاغذ اور قلم سے بھی ہو سکتی ہے. تو نبی نے فرمایا تم جہاد چھوڑو.
کیا مطلب؟ یعنی تمہارے اندر دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، دین کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ تمہارے اندر سے ختم ہو جائے گا، تم کو صرف اپنی روزی روٹی کی پڑی ہوگی، اپنی دنیا کی پڑی ہوگی، اپنی کھیتی کی پڑی ہوگی۔ جب یہ 4 کام تم کرو گے، کاروبار میں فراڈ کرو گے، اپنی گائے کی دم پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اپنی کھیتی باڑی پر مگن ہو جاؤ گے، اور اللہ کی راہ میں تم جہاد کرنا بند کر دو گے، یہ 4 کام جب تم کرو گے تو کیا ہوگا؟ سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کر دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، اتنے ذلیل ہو جاؤ گے کہ تمہارے ملک کا ہر چیف منسٹر سوچے گا کیسے مسلمان کو دبا دیا جائے۔ آج تو ہوڑ لگی ہے صاحب، آج تو ہوڑ لگی ہے کہ کون مسلمانوں کے خلاف کتنی نفرت بھری باتیں بول سکتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا جب تم ان 4 کام کرو گے اللہ ذلیل کر دے گا، اور یہ ذلت کب دور ہوگی؟ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، جب تک تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹو گے نہیں، جب تک تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوٹو گے نہیں۔ او میرے پیارے بھائیو، آؤ میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں، وہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں جو ہماری بربادی کا کارن بنی ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہماری سب سے بڑی پونجی توحید تھی میرے پیارے ساتھیوں۔ جب ہم نے توحید کو گنوا دیا، جب اللہ کو چھوڑ کے غیروں کے در پہ جا کے ہم سر جھکانے لگے، کوئی غریب نواز بن گیا، کوئی داتا بن گیا، کوئی غوث اعظم بن گیا، کوئی دستگیر بن گیا، ہم نے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے سجدہ کرنا شروع کر دیا، ہم نے توحید کا جنازہ جب ہم نے نکال دیا، میرے پیارے بھائیوں جب توحید کو ہم نے چھوڑ دیا تو وہی سے ہماری ذلت کا باب شروع ہو گیا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ نور کے اندر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اے ایمان والو اللہ کا تم سے وعدہ ہے، اللہ تم کو زمین میں خلیفہ بھی بنائے گا، اور اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں اقتدار بھی عطا فرمائے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو دنیا میں غالب بھی کر دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں چین اور شانتی بھی عطا کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو تم صرف میری عبادت کرنا، میری عبادت میں کسی اور کو شریک مت کرنا، شرک مت کرنا۔ اور یہ شرک یہ اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا جنت میں جانا پاسبل نہیں ہے۔ جو شرک کر کے جائے گا اور توبہ کیے بغیر مر جائے گا، جو شرک کی حالت میں مر جائے گا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے، شرک ہے، کہ کوئی بھی نعرہ لگا سکتا ہے، کہیں پر بھی سر جھکا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے 100 سال پہلے جو بات کہی تھی، 100 سال گزر گئے ہندوستان کے اتہاس میں، مگر مولانا حالی کا یہ شعر آج بھی زندہ ہے اور بالکل سٹیک بیٹھ رہا ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ کمی اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ مسلمان کا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا میرے ساتھ۔ آج کتنی مزاریں ہیں، ابھی بنارس میں ایک مزار پر گیا، ایک قبر پہ گیا، چھوٹی سی قبر تھی،
کسی بابا کے نام سے وہ قبر تھی. میں نے پوچھا کہ بھئی یہ بابا کی قبر یہاں پہ ان کے نام سے کئی قبر ہے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں کہیں پر ان کا خون گرا تھا, کہیں ان کا ہاتھ تھا, کہیں ان کا سر تھا, تو ہر جگہ بابا کی قبر ہے. کون اوریجنل قبر ہے یہ بھی نہیں معلوم, سب بابا کی قبر ہے, سب پہ چادر چڑھ رہی ہے, سب پہ مرادیں مانگی. اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے, لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. او لوگوں تم نے توحید کا مطلب ہی نہیں سمجھا, تم نے توحید کا جنازہ نکال دیا. توحید تو یہ ہے کہ جل جاؤ, مر جاؤ, کٹ جاؤ, مگر اللہ کے سوا کسی اور کے آگے سر نہ جھکے. یہ ہاتھ اٹھے تو اللہ کے آگے. ارے توحید تو یہ ہے. اسلام میں ماں کا بہت بڑا مقام ہے, ماں سے بڑھ کے کسی کا مقام دنیا میں نہیں ہے میرے پیارے ساتھیو. آپ کے تمام رشتے ایک طرف ہے اور ماں ایک طرف ہے, لیکن ماں کا پیر چھونے کی اور جھکنے کی اجازت اسلام میں نہیں. جنازے کی نماز ہو رہی ہے, سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے, ہر نماز میں رکوع ہو رہا ہے, ہر نماز میں سجدہ ہو رہا ہے, مگر جنازے کی نماز میں کوئی رکوع نہیں ہے, کوئی سجدہ نہیں ہے, تاکہ دنیا کو یہ میسج نہ چلا جائے کہ اسلام مردوں کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے. ہمارا دین توحید والا ہے میرے ساتھ. جب تک ہم توحید پر قائم تھے, ہم لا الہ الا اللہ کی راہ پر چلتے تھے, ہمارا سر ایک اللہ کے آگے جھکتا تھا, میرے پیارے ساتھیوں اس وقت ہم دنیا میں کامیاب. جب ہمارے اندر شرک آ گیا, قبر پرستی آ گئی, اور یہ وہی قبر پرستی تھی جس سے منع کیا تھا اللہ کے نبی نے اپنی آخری وفات. اللہ کے پیارے نبی اپنی وفات کے ٹائم یہ فرما کے گئے تھے, لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ کی لعنت تو یہود و نصارہ کے اوپر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. جب نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ کی لعنت برسی تھی یہود و نصارہ پر. وہ کام آج مسلمانوں نے کیا, انہوں نے تو نبیوں کے ساتھ کیا تھا. مسلمان تو نبیوں کو کیا, ولیوں, اور ولی بھی نہیں ہے, جانوروں تک کی قبریں بنا کے وہاں پہ مسلمان جا کے سجدہ. توحید کی حفاظت کرو میرے ساتھ. اور اے نیما کے اور اس گاؤں کے رہنے والے میرے بھائیوں, اگر اپنے بچوں کو کام کے لیے بنگلور بھیجتے ہو, اپنے بچوں کو نوکری کرنے کے لیے دلی بھیجتے ہو, ممبئی بھیجتے ہو, تو میرا پیغام یاد کر لیں, اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے کر کے بھیجو, ان کی بنیاد کو اتنا مضبوط کر کے بھیجو کہ آپ کا بچہ اگر نیما میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے تو وہاں پر بھی وہ توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کرے, اور دلی چلا جائے, بنگلور چلا جائے, کلکتہ چلا جائے, ہندوستان نہیں دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے, توحید کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. وہ شرک کے قریب, اب شرک کو اپنے قریب پھٹکنے نہ دے. اتنا مضبوط کر دو میرے پیارے ساتھی اپنے بچوں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, کیا کہتے ہیں, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ تو مجھے بھی بت پرستی سے بچانا, اور میری آنے والی نسلوں کو, میرے بچوں کو بھی تو بت پرستی سے بچانا. پتہ یہ چلا کہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی چنتا کرنا چاہیے, اپنی آنے والی نسلوں کی توحید کی بھی چنتا کرنی چاہیے. تو پہلا سبب یہی ہے میرے پیارے ساتھیوں, جب ہم نے توحید کو چھوڑ دیا تو دنیا میں ہم ذلیل ہو گئے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہماری بربادی کی سبب بنی میرے پیارے ساتھیوں, وہ ہمارا آپس کا اختلاف ہے. ہم کہیں برادریوں میں بڑھ گئے, کہیں فرقوں میں بڑھ گئے, کہیں ہم کسی اور نام پر بڑھ گئے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اے مسلمانوں آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے, ذلیل پڑ جاؤ گے, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تمہارا دشمن تو یہ سوچ کر کے تمہارے خلاف پلاننگ نہیں کرتا کہ کون سے مسلک کا ہے, کون سی برادری کا ہے, وہ تو تمہارے خلاف مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارے خلاف پلاننگ کرتا ہے. تم برادریوں میں بٹے ہوئے ہو, تم جات پات میں بٹے ہوئے ہو, تم آپس میں فرقوں میں بٹے ہوئے ہو. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو. وَلَا
تفرقوا، اور فرقوں میں نہ بٹو، واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن کے رہو میرے ساتھ، بٹو نہیں آپس میں، بٹوارے مت کرو میرے پیارے ساتھی۔ اور جو لوگ یہ کہتے کہ امت کا اختلاف رحمت ہے، وہ بہت بڑے جھوٹے لوگ ہیں، امت کا اختلاف کبھی رحمت نہیں ہے، امت جب جب لڑی ہے اور آپس میں بٹی ہے، امت کمزور ہوئی ہے میرے ساتھی، اختلاف مت کرو آپس میں، جہاں تک ہو سکے اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا، اللہ تعالیٰ تین طریقے سے اپنا عذاب تم پر اتارتا ہے، کبھی آسمان سے تم پر عذاب اترتا ہے، کبھی تمہارے زمین کے نیچے سے زمین کھسکنے لگتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، بھوکمپ آ جاتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے، کبھی زمین کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب آتا ہے، کبھی آسمان کے اوپر سے عذاب آتا ہے، او یلبسکم شیعا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تم کو آپس میں لڑا کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، بانٹ کر کے تمہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو یہ بٹوارے، یہ اختلاف، یہ جماعت بندی، یہ گروہ بندی میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی آج ہمیں ذلیل کر رہی ہے، ہماری ذلت اور رسوائی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز، رسول کی نافرمانی۔ جنگ احد یاد ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں پڑھا ہے آپ نے، سنا ہے آپ نے؟ اسلام کی دوسری جنگ تھی یہ، اور مسلمان یہ جنگ جیت چکے تھے اور مال غنیمت حاصل کر رہے تھے مسلمان، اور نبی اکرم نے پہاڑی درے پر 50 صحابہ کرام کو تعینات کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے مت ہٹنا، اور ان 50 صحابہ کا جو ذمہ دار آپ نے بنایا تھا حضرت عبداللہ بن جبیر، ایک زبیر ہے وہ زے سے ہے اور جبیر جیم سے ہے، تو جبیر نام بھی رکھ سکتے ہیں، تو جبیر، عبداللہ بن جبیر وہاں پہ تھے پہاڑ کے۔ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ جنگ تو ہم جیت گئے ہیں، تو جو 50 تیر انداز جن کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا، ان کا آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نبی نے حکم دیا تھا ہمیں یہی رہنا چاہیے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، جنگ تو جیت چکے ہیں، اب وہ حکم کینسل ہو گیا، اب چلو مال غنیمت حاصل کرتے ہیں۔ 50 میں سے 37 لوگ وہاں چلے گئے، 13 لوگ بچے، 37 چلے گئے، 13 بچے، 13 بچے۔ مسلمانوں کی جنگ تو جیتی جا چکی تھی، مسلمان جنگ جیت چکے تھے، کافروں کا لشکر بھاگ رہا تھا، اور کافروں کے لشکر میں کمانڈر تھے جن کا نام خالد بن ولید تھا۔ او نوجوانوں، او رونالڈو کے دیوانوں، او وراٹ کوہلی کے دیوانوں، او کرکٹروں کے دیوانوں، او فلمی گانوں پر ناچنے والے نوجوانوں، کبھی موقع ملے تو خالد بن ولید کے بارے میں بھی پڑھ لینا، پڑھ نہیں سکتے تو یوٹیوب پر جا کے سن لینا، اور سن نہیں سکتے تو کسی عالم سے جا کر کے پوچھ لینا کہ خالد بن ولید کون تھے۔ خالد بن ولید وہ انسان ہے جس جنگ کا کمانڈر خالد بن ولید بن جائے، وہ جنگ خالد بن ولید اپنے دماغ اور اپنے ٹیلنٹ اور اپنی صلاحیت کے بل پہ وہ ہاری گئی جنگ کو بھی جیت جاتے تھے۔ یہ کمال تھا۔ ابھی خالد بن ولید مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ دوسری پارٹی میں تھے، کافروں کے ساتھ لڑ رہے تھے، مشرکوں کے ساتھ لڑ رہے تھے، وہ واپس جا رہے تھے، مشرکین ہار چکے تھے، واپس جا رہے تھے، ان کی نظر اس پہاڑی درے پر تھی، انہیں نظر آ گیا کہ یہ وہ ویک پوائنٹ ہے جہاں سے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا وہاں سے گنتی کے 13 لوگ بچے، انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا چلو ہم یہاں سے حملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے پیچھے سے جو حملہ کیا ہے مسلمانوں پر، مسلمان اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جیتی جنگ مسلمان ہار گئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کے دانت ٹوٹے، آپ جو لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے وہ اس کی کڑیاں آپ کے گال میں دھس گئی، بہت تکلیف اٹھائی مسلمان، نبی کا ایک حکم توڑنے کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی مسلمان۔ اللہ نے قرآن میں جب اس واقعے کو بیان کیا، اللہ نے فرمایا حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ
تو जंग ओहद में भी तुम्हारी मदद कर रहा था, तुम तो दुश्मनों का खात्मा कर रहे थे, तुम तो दुश्मनों पर कंट्रोल पा चुके थे, लेकिन जब तुम कमजोर पड़ गए, तुम आपस में इख्तिलाफ करने लगे और तुमने दुनिया का माल और दौलत देख करके अपने नबी की नाफरमानी कर दी, तो ऐ मुसलमानों उसके बाद क्या हुआ? फरमाया मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, तुम में से कुछ लोग दुनिया चाहते थे, व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और कुछ लोग आखिरत चाहते थे, वलक सुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर अल्लाह ताला ने दुश्मनों को तुमसे फेर दिया, वरना दुश्मन चाहते तो तुमको जड़ से मिटा सकते थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको फेर दिया। अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता था। वलक़द अफ़ा अन्कुम, और तुमसे जो कोताही हुई अल्लाह ने माफ कर दिया। नबी के सहाबा से जहां गलती हुई है, अल्लाह ताला ने गलती बयान करने के बाद कह दिया हमने माफ कर दिया। और जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो किसी सहाबी पर किसी को कीचड़ उछालने की इजाजत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ने सारे सहाबा को माफ कर दिया। बताना ये चाहता हूं, इस सहाबा के दौर में अगर एक नाफरमानी पर जीती हुई जंग हारी जा सकती है, तो आज मेरे प्यारे साथियों हम अपनी जिंदगियों में गौर करें, हम कितनी नबी की नाफरमानियां कर रहे हैं। आज मेरे पास सवाल आता है, मौलवी साहब सुन्नत अगर छूट जाए तो कोई हर्ज है क्या? अगर हम सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ ले, सुन्नत ना पढ़े तो कोई हर्ज है क्या? ठीक है भाई, अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे तो ठीक है। फजर में आप 2 रकात फर्ज पढ़ लो, और जोहर में 4 पढ़ लो, असर में 4 पढ़ लो, मगरिब में 3 पढ़ लो, इशा में 4 पढ़ लो, हो गई फर्ज अदा। मगर जो नबी अकरम सुन्नतें पढ़ते थे और पाबंदी से पढ़ते थे, तो कैसा नबी का चाहने वाला है, तो कैसा नबी से मोहब्बत करने वाला है कि जो नबी की सुन्नतों को छोड़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यही हमारे ईमान की परीक्षा है, हमारे ईमान का इम्तिहान। मेरे नौजवानों, ये चेहरे पर जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी तुम क्यों रख रहे हो? पहले क्लीन शेव करने वाले नौजवान ज्यादा थे, अब दाढ़ी वाले नौजवान ज्यादा है। क्यों है मुझे मालूम है वजह क्या है। पहले दाढ़ी ना रखने का फैशन था, अब दाढ़ी रखने का फैशन। अब दाढ़ी रखने का फैशन आ गया। अब साहब फला क्रिकेटर भी दाढ़ी रखे हुए, फला फिल्मी हीरो भी दाढ़ी रखे हुए। इसका मतलब कि आपको नबी की सुन्नत से कोई लगाव नहीं, आप इसलिए दाढ़ी नहीं रखे कि नबी की सुन्नत है। आपने दाढ़ी अगर रखी भी है तो इसलिए रखी है कि ये स्मार्टनेस की निशानी है, ये फैशन की निशानी है। आप फैशन की तकलीफ कर रहे हैं, फैशन के पीछे आप पड़े, आपको नबी की सुन्नत से कोई प्यार नहीं है। नबी के दौर में एक सहाबी थे, उनके बाल थोड़े लंबे थे और कपड़ा उनका टखने के नीचे रहता था। नबी अकरम के सामने लोगों ने जिक्र किया कि अल्लाह के नबी आपके फला सहाबी है, नौजवान है, उनका बाल थोड़ा बड़ा बड़ा है और कपड़े टखने के नीचे रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया निअमर रजुलु खुरैम, उनका नाम खुरैम था। बच्चा पैदा हो तो नाम रखो, प्यारा नाम है खुरैम। जैसे शुरैम लोग नाम रखते हैं, सुदैस नाम रखते हैं, तो खुरैम नाम भी रख सकते हैं, सहाबी का नाम। अच्छा, सहाबी के नाम की मीनिंग ना पता हो तब भी रख सकते हैं। अगर ये कंफर्म है कि सहाबी का नाम है, आंख मूंद करके नाम रखो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खुरैम बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। लौला तूलु जिम्मतिही व इसबालु इजारिही, बस 2 बातों की कमी है, बाल थोड़े लंबे हैं और कपड़ा टखने के नीचे रहता है। हजरत खुरैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने बताया, ऐ खुरैम आज नबी के सामने तेरा नाम लिया गया और नबी ने तेरी तारीफ की, तेरी प्रशंसा की, तेरी शान में नबी ने अच्छी बातें कही, मगर नबी ने कहा खुरैम बहुत अच्छा इंसान है, बस 2 चीजों की कमी है। खुरैम के बाल बड़े लंबे लंबे और खुरैम का कपड़ा टखने के नीचे रहता है। ये 2 कमी है, पूरी कर ले तो खुरैम बहुत अच्छा इंसान है। खुरैम अपनी बीवी से पूछने नहीं गया कि मैं लंबे बाल में अच्छा लगता हूं कि छोटे बाल में। खुरैम अपनी बीवी के पास जाके नहीं बोले कि मैं मेरा कपड़ा टखने के नीचे रहता है, तुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। अगर नबी को अच्छा नहीं लगता है, बात खत्म। खुरैम ने कैंची उठाई, बाल छोटा किया और कपड़ा टखने के ऊपर करके उतना कपड़ा काट दिया। मेरे प्यारे साथियों, ये नबी के सहाबा। आज हम जो जलील और खार हैं वो इसीलिए खार हैं क्योंकि हम नबी की सुन्नतों से पीछे हैं, हम नबी की नाफरमानी कर रहे हैं। और कान खोल करके सुन लो, जब जिंदगी में नबी की नाफरमानी आएगी तो रोना पड़ेगा। नबी के सहाबा ने हजरत उस्मान गनी के दौर में
جب انہوں نے جزیرے قبرص پر حملہ کیا اور اس کو فتح کیا تو مسلمانوں میں خوشی کی لہر اٹھی، مسلمانوں نے نعرے تکبیر لگایا، سارے لوگ تو خوشی کے مارے خوش تھے۔ ایک آدمی رو رہا تھا، یہ رونے والا کون تھا؟ یہ حضرت ابو درداء تھے، ابو درداء انصاری تھے، یہ نبی کے بزرگ صحابی تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا ابو درداء یہ تو خوشی کا موقع ہے، یہ تو نعرے لگانے کا موقع ہے، یہ تو خوشیاں منانے کا موقع ہے، اے ابو درداء آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا بات ہے؟ یہ تو خوش ہونے کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہا ہے لوگوں، آج ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، انہوں نے اللہ سے بغاوت کی ہے، تو اللہ نے ہم کو ان کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ آج یہ شکست کھا گئے، آج یہ ذلیل ہو گئے اور اللہ نے ہم کو غالب کر دیا۔ مجھے وہ دور یاد آ رہا ہے، مجھے وہ حالات یاد آ رہے ہیں جب مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کرنے لگیں گے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے گا۔ مجھے وہ گھڑی یاد آ رہی ہے، اس لیے میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب آپ رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ذلت و رسوائی ہمارے اور آپ کے مقدر میں آئے گی۔ اور آگے بڑھیں، چوتھی چیز، ہماری ذلت کی چوتھی وجہ کیا ہے؟ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا، ہمیں دنیا کے ذریعے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ہمیں یہ پاٹ پڑھایا گیا تھا جمعہ کی نماز میں، ہر جمعہ کو ہم یہ پاٹ پڑھتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ اے میرے بندو، تم آخرت کو بھول نہ جانا، تم دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے کہیں جنت کو بھول نہ جانا، کہیں جہنم کو بھول نہ جانا۔ ہم دنیا کی زمینوں کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کی جائیدادوں کے پیچھے پڑ گئے، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہم جانتے ہیں سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ زمینیں یہی چھوڑ کے جانا ہے، یہ جائیدادیں یہی چھوڑ کے جانا ہے، 2 گز زمین میں ہم سب کو دفن ہو جانا ہے۔ ہم جنت کی زمین پانے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، وہ جنت جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، یعنی جنت میں 1 اسکوائر فٹ کا ایریا دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم دنیا پرست بن گئے، دنیا دار بن گئے۔ ہمارے نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھو، شاعر کہتا ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ ہمارے نبی نے کبھی دنیا کی دولت اور دنیا کے عیش و آرام کے پیچھے آپ نہیں بھاگے۔ آپ چاہتے تو سونے چاندی کے ڈھیر لگا سکتے تھے، آپ چاہتے تو عالی شان مدینہ میں اپنا محل بنوا سکتے تھے، مگر میری پیاری ماں بہنوں، ذرا نبی کی بیویوں کی حالات جا کے پڑھ لینا۔ نبی کی بیویوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے کمروں میں زندگی گزار دی۔ آج تمہارے گھر میں واشنگ مشین بھی آ گیا، تمہارے گھر میں گیس کا چولہا بھی آ گیا، سردی کے موسم میں ہیٹر بھی آ گیا، چائے بنانے کے لیے الیکٹرک کیتلی بھی آ گئی، آئرن کرنے کے لیے الیکٹرک آئرن بھی آ گیا۔ دنیا کی ساری نعمتیں تم کو مل چکی ہیں، لیکن پھر بھی میری پیاری بہنوں، آج بھی تمہاری زبان پر اللہ کا شکر نہیں ہے۔ آج بھی تم سے پوچھا جائے تو کچھ نہ کچھ تم کمی نکال دو گی۔ کبھی غور کرو کہ نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، اے عائشہ، اے نبی کی بیوی، اللہ کے رسول کی زندگی کیسی گزرا کرتی تھی؟ فرمایا، اے میرے بھانجے عروہ، اللہ کے نبی کی زندگی ایسی گزرا کرتی تھی کہ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے۔ وما یوقد فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النار، اور اللہ کے رسول کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ کے نبی کے گھر والے کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ وہ آرام دہ گدوں پہ سونے والوں، او سردیوں میں بڑے موٹے موٹے کمبل اور رضائیوں میں لپیٹ کر کے سونے والوں، تمہارے نبی کو کبھی گدا نصیب نہ ہوا،
تمہارے نبی تو ٹوٹی چٹائی پہ لیٹا کرتے تھے، اور جب گدا آفر کیا گیا، جب آپ کے نبی کو آرام دہ گدا آفر کیا گیا، آپ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ فرمایا مالی ولی دنیا، وہ لوگوں میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ما انا الا کراکبن، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں، میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح آیا ہوں، استظل تحت شجرۃ، جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، ثم راح فترکھا، اور پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے، میں دنیا میں پرماننٹ نہیں آیا ہوں۔ یہ پیغام آپ کے نبی نے آپ کو دیا ہے میرے پیارے ساتھی، یہ پیغام ہم نے بھلا دیا، یہ میسج ہم نے بھلا دیا۔ دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، ہماری زندگی دنیا کی، صبح سے لے کے شام تک دنیا کے لیے جیتے اور مرتے، جبکہ یہ دنیا اللہ کے نبی کی نظر میں کیسی تھی اور اللہ کی نظر میں کیسی تھی میرے ساتھ۔ نبی اکرم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، چھوٹے چھوٹے کان والا۔ آپ نے اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے کان کو پکڑا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے پوچھا کیا ہے میرے صحابہ، اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 1 درہم کی بات آپ کیا کرتے ہیں، اس کو فری میں بھی ہم لینے کو تیار نہیں ہوں کہ مرا ہوا ہے، بیکار ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ مرا ہوا بکری کا بچہ جو تم فری میں بھی لینا نہیں چاہتے ہو، کان کھول کر کے سن لو، لَلدُّنْيَا أَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ، اللہ کی نظر میں دنیا اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ حقیر ہے، اللہ کی نظر میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ میں آپ کو دنیا چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کمائیے، بہت خوب پیسہ کمائیے، اسلام میں منع نہیں ہے۔ پیسہ نہیں کمائیں گے تو مدرسے کیسے چلیں گے، مسجدیں کیسے چلیں گے؟ دنیا کماؤ میرے پیارے ساتھی، مگر دنیا کو پرائمری مت سمجھو، دنیا کو سیکنڈری سمجھو، دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھو، پہلے نمبر پہ آخرت رکھو۔ قارون کا نام سنا ہے، بہت پیسے والا تھا قارون، اتنی دولت تھی قارون کے پاس کہ اس کی دولت کے جو خزانے کی جو چابیاں تھی بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے تھے۔ جب قارون کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی تو قارون سے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا اے قارون تیرے پاس اپنی دولت ہے، مدرسے میں دام دیا کر، مسجد میں دام دیا کر۔ اللہ نے کیا کہا؟ فرمایا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اے قارون تجھ کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اے قارون دنیا میں جو تیرا حصہ ہے اپنی دنیا کے حصے کو بھی تو مت بھول، دنیا کا بھی حق ادا کر، لیکن اصل مقصد تو آخرت کو بنا لے، تیری زندگی کا پرائمری مقصد آخرت ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم دنیا پرست بن گئے تو ہم وہیں سے ہماری الٹی گنتی شروع ہو گئی اور ہم ذلیل ہو گئے، اور یہ خطرہ تھا اللہ کے رسول، یہ خطرہ تھا اللہ کے نبی کو کہ میری امت دنیا پرست ہو جائے۔ آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے فرمایا مل فقر اخشى علیکم، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے تمہاری غریبی کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے، کہیں دنیا تم پر پھیلا نہ دی جائے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی، فتنافسوها کما تنافسوها، اور جیسے پہلے کے لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے لڑا کرتے تھے تم بھی لڑنے لگو، وتهلككم كما اهلكتهم، اور دنیا تم کو ہلاک کر دے جیسے ان کو ہلاک کیا۔ تو یہ چوتھی چیز ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری دنیا پرستی بھی ہماری ذلت اور رسوائی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور پانچویں چیز ہماری علم دین سے دوری، ہمارے پاس دین کی نالج نہیں۔ کتنے لوگ ہیں ان کو نماز کا طریقہ نہیں آتا، وضو کا طریقہ نہیں، تیمم کا طریقہ نہیں، جنازے کی نماز کا طریقہ نہیں، نماز کی دعائیں یاد نہیں، قرآن نہیں پڑھا انہوں نے۔ علم دین سے ہم بہت دور ہیں میرے ساتھ، اور سیمانچل میں بار بار ہر جلسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور چونکہ یہاں انصاری برادری کے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میں ادھر پاکڑ اور صاحب گنج میں بھی کہہ چکا ہوں آپ کی برادری کے لوگوں سے کہ آپ کو اگر اپنے سماج کو جاگروک بنانا ہے تو جمعہ کا نظام اور مضبوط بنائیے۔
اپنی مسجدوں میں اچھی تنخواہ پر اچھا امام رکھیے جو تیاری کے ساتھ جمعہ کا خطبہ دے، اور اگر 12 بجے جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو کوشش کیجئے 11:30 بجے، 11:45 بجے مسجد میں پہنچ جائیں، اور اچھے موضوعات پر تقریریں ہوں جمعہ کے خطبے میں، اور اس کے بعد آپ بچوں کو بھی لے کے پہنچیے اور اپنی ماؤں بہنوں کو بھی آپ مسجد میں ان کا بھی انتظام کریں۔ آج افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آج سیمانچل کی 99% مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے، جو بہت بڑی کمی ہے آپ کے۔ آپ جلسوں میں عورتوں کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، بغیر عورتوں کے جلسہ نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ کی مسجدوں میں ہاں ان کا مکمل پردے کا انتظام کیجئے، جو عورت آئے مکمل پردے میں آئے، ان کا دروازہ الگ رکھیے، انٹری الگ رکھیے، مگر رکھیے آپ۔ اور آپ یقین کیجئے میرے پیارے ساتھیوں، 1 سال تک اگر پابندی سے اگر آپ کے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کی عورتیں اگر جمعہ میں جانا شروع کر دیں تو بہت دین کی معلومات ان کو ہو جائے گی، بہت ساری برائیوں سے وہ آٹومیٹک بچ جائیں گی۔ آج سماج کی آدھی برائیاں عورتوں کی اگیانتا اور ان کی جہالت۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ میڈیکل کا نہیں۔ ہماری قوم کے لوگ ڈاکٹر بنے، اچھی بات ہے، مگر یہ کمپلسری نہیں۔ ہماری قوم کے لوگ انجینئر بنے، اچھی بات ہے، اور آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی انصاری برادری آج تعلیم کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ آپ کسی سیمانچل میں رہتے ہیں، شیر شاہ آبادی بھائیوں نے تو اپنے آپ کو ڈیولپ کیا ہے۔ آج کٹیہار میں کسی نے مجھے بتایا کہ 100 ڈاکٹر اگر آپ کو ملیں گے مسلمان تو 80 آپ کو شیر شاہ آبادی ملیں گے، مگر آپ کی انصاری برادری آج اس معاملے میں بھی دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہے۔ ہم مزدور ہیں، پہنچاتے ہمارا بچہ بھی مزدور ہو جائے۔ جس کے 4-5 بیٹے ہیں وہ کہتا ہے بس 10 سال کی پریشانی، اس کے بعد تو میرے بیٹے کمانے لگیں گے۔ آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، بیٹا بڑا ہو اس کو مزدوری کرنے کے لیے بھیج دیا جائے، کام کرنے کے لیے بھیج دیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کچھ قربانی دے کر کے اپنے بچوں کو تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھاؤ۔ کچھ بچے آپ کے ڈاکٹر بنے، کچھ بچیاں آپ کی ڈاکٹر بنے، کچھ بچے آپ کے انجینئر بنے۔ آج عصری تعلیم میں بھی ہم پیچھے ہیں، اور دین کی جو تعلیم ہے، اللہ کون ہے، رسول کون ہے، اور ایمان کیا ہے، اور اسلام کیا ہے، یہ جو موٹی باتیں ہیں یہ سب کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے بھی آپ مسجدوں میں مکتب قائم کیجئے۔ الفلاح اکیڈمی جیسے ادارے جو آپ کے بچوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم دیتے ہیں، ان اداروں سے اپنے بچوں کو جوڑیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج دنیا کی تعلیم تو تھوڑی بہت ہم حاصل بھی کر رہے ہیں، مگر دین کی تعلیم میں بہت پیچھے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ میرے بندے دنیا کی بہت نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت سے بہت غافل ہیں، دین سے بہت غافل ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ دین کی جانکاری حاصل کیجیے۔ اس کے بعد چھٹی چیز، یہود و نصارہ کی اندھی تقلید۔ آج جو گانا وائرل ہو جائے فیس بک اور سوشل میڈیا پر، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی گا رہے ہیں۔ جو کپڑا وائرل ہو جائے، ہمارے گھر کی لڑکیاں بھی پہننے لگتی ہیں۔ آپ کے گھر میں لڑکیاں نقاب پہن رہی ہیں، نقاب میں بھی جو فیشن چل گیا، نقاب کے اوپر ماشاءاللہ لکھا ہے تو ماشاءاللہ والے نقاب بہت مارکیٹ میں آپ کو مل جائیں گے۔ اسلام کی شہزادی لکھا ہے تو شہزادی والے جو ہے آپ کو نقاب بہت سارے مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، فیشن کے پیچھے مت جاؤ، آپ خود اپنا ایک فیشن بناؤ۔ میں کہتا ہوں اگر مسلمان نوجوان ڈھنگ کا لباس پہنے، ٹکنے کے اوپر اس کا کپڑا ہو، چاہے وہ پینٹ ہی پہنے، شرٹ ہی پہنے، کرتا پیجامہ پہنے، شیروانی پہنے، کیا یہ فیشن ہے؟ یہ جو فیشن آپ کا اسلامک فیشن ہے، آپ اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ دنیا آپ کو کاپی کرے۔ دنیا کو کاپی مت کرو میرے پیارے ساتھ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے طریقے پر چلو گے۔ اگر وہ ایک بتا چلیں گے تو تم ایک بتا چلو گے۔ بتا بوجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک بتا چلیں گے تو تم بھی ایک بتا چلو گے، ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ، اور اگر وہ کسی جانور کے بل میں چلے جائیں گے تو تم بھی بل میں چلے جاؤ گے۔ ہیپی نیو ایئر۔ میرے فیس بک پر بھی 2-4 لوگ مسلمان جڑے ہیں کشن گنج کے اور کہاں کے، دیکھا صاحب وہ ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں۔ ہیپی نیو ایئر کیوں منا رہے ہیں؟ بیگانے کی شادی میں عبداللہ کیوں دیوانہ ہو رہا ہے؟
نہ آپ کا کیلنڈر ہے نہ آپ کا. اب چلو ٹھیک ہے آپ کے ملک میں یہی کیلنڈر چل رہا ہے, آپ تاریخ اسی میں لکھ رہے ہو, نوٹ کر رہے ہو, کوئی بات نہیں, لیکن آپ نیا سال منا رہے ہو. اسلام میں کوئی نیا سال منانے کا کانسیپٹ نہیں. اسلام تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ایویلویٹ کریں, اپنے آپ کو اینالائز کریں, اپنا تجزیہ کریں, اپنے آپ کو جانچیں پرکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے, کیا کوتاہی ہے, ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا, ہماری کمیوں میں دوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہم تو صاحب نیا سال منا رہے ہیں. تو ہم دوسروں کی نقل نہ کریں میرے پیارے ساتھیوں. اور اس کے بعد دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. عورتوں کا بگاڑ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہماری قوم کی تباہی اور بربادی کے پیچھے. آج ہماری عورتیں, معاف کیجیے گا, میں تو ذمہ دار مردوں کو ہی مانوں. اگر ہماری قوم کی بیٹیاں آج بے حیا ہوئی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مرد حضرات وہ دودھ کے دھلے. اگر لڑکی بے پردہ گھوم رہی ہے تو اس بے پردہ لڑکی کو گھورنے والے اور دیکھنے والے مرد حضرات ہی ہیں. اگر لڑکی کسی کے ساتھ بھاگی ہے تو جس کے ساتھ بھاگی ہے وہ کوئی لڑکا ہی ہے. تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے میرے پیارے ساتھ. سماج اگر دشت ہوا ہے, سماج اگر خراب ہوا ہے, ہم صرف عورتوں کو بھی ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے, ہم صرف مردوں کو بھی ذمہ دار قرار دے سکتے. آج ہماری گھر کی عورتیں جو بے پردگی ہمارے یہاں آئی ہے, جو محرم غیر محرم کا فرق ہمارے یہاں مٹا ہے, جو دیور بھابھی کے بیچ میں جو سیمائیں ہونی چاہیے وہ سیمائیں کیوں نہیں ہیں, جو جیجا سالی کے بیچ میں جو حدیں ہونی چاہیے وہ حدیں کیوں نہیں ہیں, ہمارے گھر میں پردے کا ماحول کیوں نہیں ہے, ہماری جوان ہونے والی بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو بے پردہ کیوں نکلتی ہے, اس کو ٹائٹ قسم کے کپڑے کون لا کے دے رہا ہے, اسے بائک پر گھمانے بے پردہ کون جا رہا ہے. اکبر الہ آبادی نے بالکل صحیح کہا تھا, بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیویاں, اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا, کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کو. میری پیاری ماں بہنوں, میں آپ کو بھی یہی سندیش دینا چاہتا ہوں, آپ اگر نقاب میں نکلتی ہیں, پردے میں نکلتی ہیں, تو اپنے پردے کی لاج رکھنا. دنیا آپ کے پردے کو جب دیکھتی ہے تو دنیا آپ کے پردے کو اسلام سے جوڑتی ہے, اور جب آپ نقاب پہن کر کے کوئی غلط کام کریں گی تو دنیا یہ نہیں کہے گی کہ لڑکی نے کیا, دنیا کہے گی اسلام کی ماننے والی لڑکی نے کیا. او میری پیاری ماں بہنوں, اپنے نقاب کی لاج رکھنا, اپنے پردے کی لاج رکھنا, اپنے حجاب کی لاج رکھنا, اپنے حجاب کی عزت کا خیال رکھنا. اپنے گھر سے جب بھی نکلنا تو نقاب اور پردے میں نکلنا, اور جب تک یہ پردہ ہے تمہارے اندر تو صرف ایک ڈریس اس کو مت سمجھنا. یہ پردہ ایک کلچر بتاتا ہے جو اسلام کا کلچر ہے. یہ پردہ دنیا کو یہ میسج دیتا ہے کہ آپ عزتدار گھر سے آپ کا تعلق ہے. اور نوجوان لڑکوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو. زمانہ بہت خراب ہے, بہت بے حیائی پھیل گئی ہے, مگر اللہ تعالیٰ کے آپ کو حساب دینا پڑے گا کہ تم نے اپنی نگاہوں کو بے باک کر دیا, کیوں تم نے اپنی نگاہوں کو آوارہ چھوڑ دیا. ان آنکھوں سے غلط چیزوں کو اگر دیکھتے ہو تو یہ آنکھوں کا زنا ہے, اپنی آنکھوں کو زنا سے بچا لینا. انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ پر بیہودہ ویڈیوز دیکھنے والے نوجوانوں, اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اپنے شریر کو اور اپنی جوانی کو برباد مت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گندی چیزیں دیکھتے دیکھتے تم اس قدر کمزور ہو جاؤ کہ ایک وہ دن آئے کہ جب تم شادی کے قابل بھی نہ بچو, تم بیوی بچوں کے قابل بھی نہ بچو, تمہاری زندگی سے رونقیں ختم ہو جائیں, تمہاری زندگی سے خوشیاں ختم ہو جائیں. اور آخری بات بیان کر کے میرے پیارے ساتھی میں آپ سے اجازت لوں گا, وقت کافی زیادہ ہو گیا, سردی کا موسم ہے, میں طبیعت کی ناسازی کے باوجود کافی دیر سے آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں. ایک آخری پوائنٹ پر بات ختم کرتا ہوں. آج ہماری جو ذلت اور رسوائی ہے میرے پیارے ساتھیوں, اس میں ایک بہت بڑی وجہ توکل کی کمی ہے. ہمیں اللہ کی مدد پر یقین نہیں ہے, ہمیں اللہ کی تقدیر پر یقین نہیں ہے. یاد رکھو, ہم مسلمان ہیں اور مسلمان جن چیزوں پر ایمان رکھتا ہے اس میں سے ایک اللہ کی تقدیر ہے. ہمیں اللہ کی تقدیر پر بھی ہمارا ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. ہمیں نہیں پہنچ سکتی کوئی مصیبت جب تک اللہ ہمارے مقدر میں نہ لکھ دے. اگر اللہ نے کوئی مصیبت ہمارے مقدر میں لکھ دی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی, اور اللہ نے اگر بچانا لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں وہ مصیبت دے نہیں سکتی. توکل کرو, اللہ کی ذات پر یقین کرو, پکے ایمان والے بنو. اگر تمہارا ایمان پکا ہوگا
اللہ تمہیں رسوا نہیں کرے گا میرے پیارے ساتھیوں. میں نے خطبہ مضمونہ کے بعد جو آیت پڑھی تھی اس آیت میں یہی پیغام آپ کو دیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہیں ثابت قدم رکھے گا. اللہ تمہارے قدم کو مضبوط رکھے گا. اللہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا, بکھرنے نہیں دے گا. یاد کرو اپنے نبی کے دور کے حالات. کبھی آپ کے نبی غار ثور میں تھے اور دشمن بالکل قریب پہنچ چکا تھا اور آپ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا تھا حضرت ابوبکر صدیق سے, لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنی قوم سے, ان معی ربی سیہدین, میرا اللہ میرے ساتھ ہے, وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. کبھی ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب اپنی قوم کو چھوڑ کے جا رہے تھے, انی ذاہب الی ربی سیہدین, میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. میرے پیارے ساتھیوں, آج سمندر میں راستہ آج بھی بن سکتا ہے. ہمارے پاس موسیٰ کے ایمان والا عصا تو ہو, موسیٰ کے توکل والا عصا تو ہو. اپنے توکل کو مضبوط کیجئے, اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. یہ کمزوری کی چادر اٹھا کے پھینک دیجئے, یہ ذلت اور رسوائی اور بزدلی کی چادر اٹھا کے پھینک دیجئے. بزدل نہ بنو, کمزور نہ بنو. اور میرے نوجوانوں, میں آپ کو میسج دیتا ہوں, طاقتور بنو. جم جاؤ, شریر کو بھی طاقتور بناؤ. صبح جلدی اٹھو, فجر کی نماز میں اٹھو. اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر کے ایمان والی طاقت بھی پیدا کرو, جسمانی طاقت بھی پیدا کرو, پڑھ لکھ کر کے تعلیم کی طاقت بھی پیدا کرو. ہر اعتبار سے طاقتور بنو. اور جب ایک مسلمان طاقتور بنے گا تو وہ اپنی طاقت کا درپیوگ نہیں کرے گا, وہ طاقت کا غلط استعمال نہیں کرے گا. وہ کسی کیفے میں جا کے کسی بے قصور کو نہیں مارے گا, کسی کی موب لنچنگ نہیں کرے گا, کسی کی ہتیا نہیں کرے گا, کسی کے مذہب پر چھیٹا کشی نہیں کرے گا. جو سچا پکا مسلمان ہوگا وہ اپنی طاقت کا کبھی مس یوز نہیں کرے گا. اس کی طاقت کا استعمال ہوگا تو ظلم کے خاتمے کے لیے ہوگا, اس کی طاقت کا استعمال ہوگا تو مظلوم کی مدد کے لیے ہوگا, اس کی طاقت کا استعمال ہوگا تو ظالم کے خلاف ہوگا. میرے پیارے ساتھیوں, طاقتور بنیے, دیش کے کام آئیے, کمیونٹی کے کام آئیے, سماج کے کام آئیے. آخری حدیث پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, خیر الناس انفعهم للناس, لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے لابھ دائک ہو, جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو. آپ دیکھیے آپ کی ذات سے سماج کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ اسباب زوال امت کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی, اس امید کے ساتھ کہ ہم اپنی کمزوریوں کو ٹٹولیں گے, اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے اور ان کمیوں کو دور کر کے ہم اپنی اصلاح کریں گے. رب العالمین سے دعا ہے, الہ العالمین ہمیں ایمان کی طاقت سے اور عمل کی طاقت سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال کر دے. ہماری کمزوریوں پر ہمیں قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے, ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے. اللہ اس ادارے کو, الفلاح اکیڈمی کو اور معاذ ابی بن کعب کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے. جو اصحاب خیر اس ادارے کا, ان اداروں کا تعاون کر رہے ہیں, اللہ انہیں مزید ان اداروں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں میدانوں میں آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.